حضرت تمیم ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملک یہ عیسائی ہیں اور عیسائیوں کے بڑے مانے جاتے ہیں، اور ملک شام میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہو گئے، مدینے تشریف لائے۔ آقا نے ملک شام کی ایک جاگیر ان کے نام لکھ ڈالی، صرف زبانی نہیں، باقاعدہ رجسٹری اپنی مہر لگا کے، اے ابن اوس، ملک شام کی یہ شہر، یہ ریاست تمہاری ہوئی، تم اس کے مالک ہو آج۔ اب ان کا جواب سنیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنا ملک چھوڑا، میں نے اپنا مذہب چھوڑا، میں نے اپنی سرداری چھوڑی، میں نے اپنے بھائی بہن رشتہ دار قبیلہ چھوڑا اس جاگیر کے لیے؟ نہیں 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 یا رسول اللہ، یہ آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں گزر جائے، مجھے جاگیروں سے کوئی بات نہیں۔ یہ ہے محبت۔ تو جہاں محبت ہوگی وہاں ادب بھی ہوگا، وہاں اطاعت بھی ہوگی۔ ایک دفعہ کسی دوست نے دیکھا کہ اپنے گھوڑے کا چارہ بنا رہے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں۔ کہنے لگے اے تمیم، یہ کیا چھوٹے موٹے کام یہ تمہیں زیب دیتے، کسی غلام سے کرا لو، کسی خادم سے کرا لو۔ فرمانے لگے بھائی یہ تم نے کیا کہا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ جو شخص اپنے گھوڑے کے لیے چارہ بنائے، اپنے ہاتھوں سے اسے کھلائے، اس کا پیٹ بھر دے، ہر دانے پر اللہ نیکیاں دیں گے۔ تو بھائی میرے آقا نے جب اتنا اجر بتا دیا تو پھر مجھے وہ کام کرنے میں چھوٹا کیوں محسوس ہوں؟ میں اپنے آپ کو کیوں چھوٹا سمجھوں؟ میرے آقا نے جب فضیلت بتا دی، میں تو وہ کام بڑھ چڑھ کے کروں گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ادب بھی ہوگا، وہاں اطاعت اور فرما برداری بھی ہوگی۔ آقا کے ارشادات اور فرامین پر اس طرح سے قربان ہو جاتے تھے حضرات صحابہ کرام۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک تھے، کچھ بال تھے، تو وہ انہوں نے چاندی کی نلکی میں جمع کیے ہوئے تھے، اور یہ بات سب مدینہ والوں کو پتہ تھی۔ مدینے میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو مدینے والے اپنا پانی لے کر ام سلمہ کے پاس آ جاتے، اور وہ سمجھ جاتی ہیں کس لیے آئے۔ تو چاندی کی نلکی جس میں حضور کے بال ہوتے تھے وہ اس پانی میں یوں گھما دیا کرتی، اور وہ لوگ پھر لے جا کر وہ پانی اپنے مریضوں کو پلاتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کی بیٹی، ان کے پاس حضور کا ایک جبہ تھا، اور ایسے ہی لوگ ان کے پاس بھی، ان کے دروازے پہ بھی رش لگا رہتا تھا۔ لوگ پانی لے آتے تھے مریضوں کے لیے، اور حضور کا جبہ مبارک کے اس پانی میں بھگو کے ان کو واپس کر دیا کرتے۔ تو حضور کے جبہ مبارک کا پانی لوگ اپنے مریضوں کو پلاتے تھے اور اللہ انہیں شفا عطا کرتے تھے۔ تو یہ عشق اور محبت کی بات ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا ہے۔ کیا مجھ جیسے کو یہ جچے گا کہ میں اپنے بال دے کے کہوں کہ بھائی پانی میں بھگو کے پی لینا، اللہ تمہیں شفا دے گا؟ کیا مجھ جیسے کو یہ جچے گا کہ میں اپنا پرانا کوئی کرتا کسی کو دے کے کہوں لو بھائی پانی میں بھگو کے پی لینا، اللہ تمہیں شفا دے گا؟ یہ کس کا مقام ہے؟
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آقا کا مرتبہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی 97 برس کی عمر میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اتنی ضعیفی میں مسلمان ہو کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگے دیکھو بھائی، اب میرا وقت آ گیا، اب میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، وہ چیز مجھے دنیا جہان کی دولت سے زیادہ محبوب ہے، وہ چیز مجھے بہت محبوب ہے دنیا جہان کی چیزوں سے زیادہ، اور جب تک میں زندہ رہا میں نے اس کی برکتیں پائیں، بیٹا اب میں وہ چیز تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، زندگی بھر سنبھال کے رکھنا، اس کی خیر اور برکتیں پاؤ گے۔ پھر کیا کیا، اپنے سامان میں سے ایک کاغذ نکال کے دیا، وہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں خط لکھا ہوگا، وہ خط سنبھال کے رکھا ہوگا۔ اب بتائیے یہ دیوانگی ہے یا نہیں ہے، یہ عشق ہے یا نہیں ہے، کہ وہ آقا نے کبھی خط لکھا ہوگا، وہ خط اتنا سنبھال کے رکھا کہ میرے آقا کا خط ہے، ساری زندگی فرماتے ہیں مجھے یہ دنیا جہان کی دولت سے زیادہ عزیز رہا، میں نے اس کو حفاظت سے رکھا، اس کی برکتیں میں نے پائیں، بیٹا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب یہ تمہارے حوالے، اب تم اس کی برکتیں پاؤ۔ تو بتائیے کیا اللہ کی شان ہے، کیسی ہستی عطا فرمائی اللہ نے۔ کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی دفعہ مدینے تشریف لائے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار پر انوار سجا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے آقا کی باتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت کعب تشریف لائے، آقا کو سلام پیش کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، یعنی ایک نعت لکھ کے لایا ہوں، اجازت دیں تو سنا دوں؟ آقا نے اجازت دے دی، تو وہیں کھڑے کھڑے کعب ابن زہیر نے وہ جو نعت لکھ کے لائے تھے عربی کے اشعار، وہ حضور کو سنا دیا۔ آقا کو وہ اشعار، وہ نعت اتنی پسند آئی کہ آپ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر مبارک کعب کو تحفے میں دے دی۔ بتائیے حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اس چادر کو سنبھال کے رکھا۔ کتنا قیمتی تحفہ ہے، آقا کے جسم اطہر کی چادر، اور وہ بھی آقا کے مبارک ہاتھوں سے۔ واہ واہ، کیا مقدر تھے، زندگی بھر سنبھال کے رکھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق تھا حضور کے تبرکات جمع کرنے کا، بار بار آتے تھے کعب ابن زہیر کے پاس، یار یہ چادر مجھے دے دو بھائی، میرے پاس بہت سے تبرکات جمع ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ تو بھڑک جاتے تھے، ڈانٹتے تھے، کہتے تھے تم کیا چاہتے ہو میں اپنی خیر اور برکتیں تمہاری جولی میں ڈال دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، زمین اور آسمان کے سارے خزانوں سے بڑھ کے میرے لیے یہ چادر ہے۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ جب حضرت معاویہ حاکم وقت بن گئے، کعب ابن زہیر دنیا سے چلے گئے، اب وہ چادر ان کی اولادوں کے پاس ہے۔ حضرت معاویہ بھی اپنی دھن کے پکے تھے، اب ان کی اولادوں کے پاس آئے، دیکھو بھائی تمہارا باپ بڑا ضدی تھا، مجھے اپنی زندگی میں تو اس نے یہ چادر دی نہیں،
اب تم مجھے دے دو. بھئی جب ہمارے باپ نے نہیں دی تو ہم کیسے دیں؟ یہ تو ایک تبرک ہے، برکت ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی اس سے فیض یاب ہوں. فرمانے لگے دیکھو وقت بدل گیا، اب میں حاکم ہوں، میں حکم نامہ بھی جاری کر سکتا ہوں کہ جس جس کے پاس جو تبرکات ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیں. تو میرے پاس تو آپشن ہے، میں پھر اپنا اختیار استعمال کروں گا. بچوں نے کہا بھئی اب کیا کریں؟ چاروں ناچار وہ چادر ان کو دی، بدلے میں حضرت امیر معاویہ نے 20,000 اشرفیاں ان کو دی. لو یہ رکھو. اور پھر وہ چادر مبارک حضور کی اپنے تبرکات کے ساتھ ان کو جمع کر لیے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ عشق، محبت اور دیوانگی کی بات ہے. میں اپنی یہ چادر کسی کو دوں، وہ اپنی بائک صاف کر کے گھر چلتا بنے. تو یہ مقام اور مرتبہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے حبیب کے عاشقوں کا بڑا مقام